عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زعفران۔ سب سے پہلے آج کے موضوع کا تعارف۔ زعفران، جسے سائنسی اصطلاح میں کروکس سٹائوس کہا جاتا ہے، آئریڈیسی کنبے سے تعلق رکھتا ہے۔ زعفران ایک نہایت ہی مزیدار اور غذائیت سے بھرپور مسالہ تصور کیا جاتا ہے۔ زعفران صرف اس لیے مشہور نہیں ہے کہ یہ ایک خوشبودار مسالہ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کی اصل جگہ کے پیچھے کئی راز کار فرما ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زعفران قدیم مصر کی فصل ہے، جہاں کے لوگ اسے کئی مقاصد کے لیے بروئے کار لاتے تھے۔ مختلف خصوصیات کی بنا پر زعفران کو رنگائی کے ساتھ ساتھ مذہبی تقاریب کے دوران بھی کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ عرب میں بھی ابتدا سے ہی زعفران کا استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں اسے ادویات تیار کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ اگرچہ 300 یا 400 برس پہلے زعفران کی کاشت عرب اور اسپین میں شروع کی گئی، تاہم ایران، سویڈن اور بھارت میں بھی اس کی کاشت بعد میں شروع ہوئی۔ بھارت میں زعفران کی کاشت کاری کو تجارتی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کے زرعی منظر نامے میں اس کی کاشت کو گولڈن زیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زعفران کی کاشت کاری ایک روایتی ہنر ہے۔ بھارت میں اس وقت 5707 ہیکٹیئر اراضی پر زعفران کی کاشت کی جاتی ہے اور اس کی سالانہ پیداوار 16,000 کلو گرام تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں جن ریاستوں میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے، ان میں جموں کشمیر سر فہرست ہے۔ اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں 5707 ہیکٹیئروں میں سے صرف جموں کشمیر میں ہی 4496 ہیکٹیئر اراضی پر زعفران کی فصل اگائی جاتی ہے۔ اب زعفران کی شکل۔ یہ ایک سالہ سال تک اگنے والی بوٹی ہے اور یہ دراصل ایک 0.5 سینٹی میٹر سے لے کر 5 سینٹی میٹر حجم والی گٹھلی سے اگایا جاتا ہے۔ یہ گٹھلیاں یعنی کامز سوئی کی شکل کے 10 سینٹی میٹر پتے تیار کرتے ہیں، جن کے ارد گرد نچلی سطح پر 4 سے لے کر 5 سکیل موجود ہوتے ہیں۔ زعفران کی بوٹی پر کبھی 1، کبھی 2 یا پھر 3 پھول اگتے ہیں۔ 7 سے 8 سینٹی میٹر لمبے یہ پھول فنل جیسے ہوتے ہیں۔ اگرچہ زعفران کی بوٹی کے مختلف حصے ہوتے ہیں، تاہم لاجواری اور ارغوانی رنگ کے 3 سٹگما ہی سکھا کر اصل زعفران کہلاتے ہیں۔ اب زعفران کی کاشتکاری۔ زعفران کی کاشتکاری جس زمین پر کی جاتی ہے، اس میں کسی بھی صورت میں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پانی جمع ہونے سے زعفران کی گٹھلیاں سڑ جاتی ہیں۔ لہٰذا زعفران کے کھیتوں میں پانی کو نکالنے کا معقول انتظام موجود ہونا چاہیے۔ زعفران کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی غرض سے اس کا دائرۂ کاشت کشمیر کے کچھ دیگر موزوں علاقوں تک بڑھایا گیا ہے، جن میں ضلع بڈگام اور کشتواڑ کے کریوا علاقے بھی شامل ہیں۔ زعفران کی کاشت کے لیے قدرے ریتیلی زمین کا ہونا لازمی ہے۔ زمین کا مزاج الکلائن ہونا چاہیے۔ طریقۂ کاشت۔ زعفران کی بڑی بڑی گٹھلیوں کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے اور چھوٹی حجم کی گٹھلیوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ بڑی گٹھلیاں پہلے برس اچھا پیداوار دیتی ہیں، کیونکہ توانا ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ کونپلیں کھلتی ہیں۔ عام طور سے زعفران کے کورم 15 سے 20 سینٹی میٹر نیچے بوئی جاتی ہیں۔ گٹھلی کی گہرائی کا براہ راست اثر زعفران کی پیداوار پر پڑتا ہے۔ اسپین اور سارڈینیا، جہاں پیداواری مدت 3 سے 4 برسوں کے دوران رہتی ہے، یہ گٹھلیاں 15 سے 20 سینٹی میٹر گہرائی پر بوئی جاتی ہیں، تاہم مغربی میسیڈونیا میں ان کی کاشت 25 سینٹی میٹر گہرائی پر ہوتی ہے۔ زعفران کی پیداوار کا منحصر اس بات پر بھی رہتا ہے کہ بلب کتنی دوری پر اگائے جاتے ہیں۔
معمول کے مطابق ایک مربع میٹر پر لگ بھگ 60 بلب لگائے جاتے ہیں۔ یہ بلب لمبی لمبی دراڑوں میں بوئی جاتی ہیں جن کی آپس میں دوری 50 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے۔ کھیتوں میں ہوادار دراڑیں ٹریکٹروں کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں۔ ایک بلب سے دوسرے بلب تک کی دوری 3.3 سینٹی میٹر سے لے کر 15 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زعفران کے کھیتوں کو چھوٹے چھوٹے چمنوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تاہم یہ زمینی سطح سے اوپر ہونے چاہیے تاکہ پانی کی باضابطہ نکاسی ممکن ہو سکے۔ یہ چمن 1.5 میٹر چوڑے ہونے چاہیے، جبکہ ایک چمن سے دوسرے چمن کے درمیان 0.50 میٹر کی دوری ہونا لازمی ہے تاکہ کام کرنے والا آسانی سے کھیتوں کے درمیان نقل و حمل کر سکے۔ مختلف ممالک میں زعفران بلب الگ الگ مہینوں میں لگائے جاتے ہیں۔ مغربی میسیڈونیا میں بلب مئی سے جولائی، سارڈینیا میں 15 اگست سے 15 ستمبر، جبکہ اسپین میں بلب 15 جون سے ستمبر مہینے کے پہلے ہفتے تک لگائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں زعفران بلب جون مہینے میں بوئے جاتے ہیں۔ آبپاشی وغیرہ۔ اسپین میں زعفران کی 70% کاشتکاری آبپاشی پر ہی منحصر ہے، جہاں آبپاشی کے لیے 3 طریقے بروئے کار لائے جاتے ہیں، جن میں فلڈنگ، اسپرنکل اریگیشن اور ڈرپ اریگیشن شامل ہیں۔ پہلا طریقہ چھوٹی سطح کی زعفران کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب فوارے کی صورت میں آبپاشی نظام اسپرنکل اریگیشن سب سے مناسب طریقہ آبپاشی تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری فصلوں کے مقابلے میں زعفران کو پانی کی کم ضرورت پڑتی ہے اور یہ خشک موسمی صورتحال کا آسانی سے مقابلہ کر پاتا ہے، تاہم پھول نکلنے کے وقت آبپاشی دینا پیداوار بڑھانے کے لیے لازمی ہے۔ کھاد وغیرہ۔ زعفران کی اچھی خاصی پیداوار حاصل کرنے کے لیے گھریلو کھادوں کا استعمال ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی کاشتکار کیمیائی کھادوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پیداوار بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ زعفران کے کھیتوں میں عام طور سے نائٹروجن، ڈی اے پی اور پوٹاش ایک مناسب تناسب میں ڈالی جاتی ہیں۔ گھاس پھوس نکالنے کا عمل۔ زعفران کے کھیتوں میں سے غیر ضروری گھاس پھوس ہاتھوں سے ہی نکالے جاتے ہیں، تاہم حال ہی میں اس کام کے لیے مشینیں متعارف کی گئیں۔ زعفران کی گھٹلیوں کی بوائی کے 1 ماہ بعد ہلکی کھدائی کی جانی چاہیے۔ یہ کھدائی 10 سے 20 سینٹی میٹر گہرائی تک ہونی چاہیے تاکہ زعفران بلبز کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ستمبر مہینے میں بھی زمین کی اوپری سطح کو توڑنے کے لیے ہلکی کھدائی کی سفارش کی گئی ہے تاکہ ایک طرف زرد رساں گھاس پھوس کو نکال باہر کیا جا سکے اور دوسری طرف زمین میں ہوا کی نقل و حمل بھی ممکن ہو سکے۔ زعفران کے پھول اٹھانا، ہارویسٹنگ۔ زعفران کے کھیتوں سے پھول جمع کرنے کا مرحلہ کلیدی اہمیت اور حساس نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ پھول کھلنے کا دورانیہ قلیل ہوتا ہے اور اگر یہ پھول زیادہ دیر تک ناخوشگوار موسمی حالات میں ہی رہے تو یہ اپنی خصوصیات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یورپی ممالک میں زعفران کے پھول 15 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک کھلتے ہیں اور یہ سلسلہ 10 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ زعفران کی 70% پیداوار پہلے 5 دنوں کے دوران ہی حاصل کی جاتی ہے۔ سارڈینیا میں یہ پھول نومبر مہینے کے پہلے 10 دنوں کے دوران ہی کھلتے ہیں اور یہ عمل لگ بھگ 20 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ کشمیر میں زعفران کے پھول اکتوبر کے تیسرے ہفتے سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور نومبر کے پہلے ہفتے تک جاری رہتے ہیں، تاہم اس عمل کا دار و مدار مجموعی درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کے تناسب پر ہوتا ہے۔ روایتی طور پر زعفران کے پھول ہاتھوں سے توڑے جاتے ہیں۔ پھول نچلے حصے پر توڑے جاتے ہیں اور انہیں احتیاط کے ساتھ نرم ٹوکریوں میں رکھا جاتا ہے۔ پھول حاصل کرنے کا عمل کافی سخت ہوتا ہے کیونکہ اس موسم کے دوران درجہ حرارت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کو نامناسب ڈھنگ سے بیٹھنا پڑتا ہے۔
زعفران کی پیداوار کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے، جس میں انسانی پہلو، کاشتکاری کا طور طریقہ اور موسمی حالات بھی شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک شخص ایک دن میں لگ بھگ 8 کلو گرام سے لے کر 16 کلو گرام پھول جمع کر پاتا ہے۔ اسپین میں پھول جمع کرنے کے لیے جدید طریقوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے تاکہ اس کام میں آسانی پیدا ہو سکے۔ یہ مشینیں کامگاروں کو ایک صحیح سمت میں بیٹھنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ زعفران پھول جمع کرنے کے لیے کئی ماڈلوں کی مشینیں دستیاب ہیں۔ بعد میں پھولوں کو ایک بیلٹ کے ذریعے ڈبوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور کاشتکاری کے خرچے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ پھولوں سے نکلنے والے اصل زعفران کی اوسط پیداوار کا دار و مدار کاشتکاری کے سال پر ہوتا ہے۔ بلب لگانے کے پہلے اور دوسرے برس میں اچھی خاصی پیداوار حاصل ہوتی ہے اور تیسرے برس سے پیداوار گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ مغربی میسیڈونیا میں فی ہیکٹر اراضی سے 10 کلو زعفران حاصل ہوتی ہے۔ پہلے برس اور دوسرے برس میں یہ پیداوار بالترتیب 5 کلو گرام اور 10 کلو گرام فی ہیکٹر ہوتی ہے۔ کشمیر میں ہر برس 2128 کلو گرام زعفران کی پیداوار ہوتی ہے۔ بلب نکالنے کا عمل۔ یورپ میں بلب نکالنے کا کام عام طور پر جون اور جولائی مہینے میں کیا جاتا ہے، جبکہ مغربی میسیڈونیا میں یہ کام مئی اور جون مہینے سے انجام دیا جاتا ہے۔ بلبس کو مشینوں اور ہلوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور بعد میں انہیں کاشتکار جمع کرتے ہیں۔ ان بلبس کو صاف کیا جاتا ہے اور کسی بھی طرح کی گندگی اور غیر ضروری مواد سے پاک کیا جاتا ہے۔ اسی موقع پر بلبس کی درجہ بندی بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ زعفران کے متعدد عوامل۔ کھیتوں سے پھول جمع کرنے کے بعد انہیں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جن میں اصل زعفران الگ الگ کرنا، سکھانا اور صاف کرنے کے مرحلے شامل ہیں۔ زعفران الگ الگ کرنا، یہ مرحلہ نہایت ہی روایتی ہے اور یہ صدیوں سے جاری ہے۔ اس مرحلے میں زعفرانی حصے کو اصل پھول سے الگ کیا جاتا ہے۔ ماضی قریب تک یہ کام ہاتھوں سے ہی کیا جاتا تھا، لیکن اب مغربی میسیڈونیا میں اس کام کے لیے مشینوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تاہم مانا جاتا ہے کہ زعفران کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھوں سے یہ کام انجام دینے کا طریقہ ہی موزوں ہے۔ سکھانے کا طریقہ۔ یہ ایک اہم کام ہے، تاہم نہایت ہی پیچیدہ مرحلہ مانا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں زعفران کے ابتدائی وزن میں 20% کمی رونما ہوتی ہے اور یہیں پر زعفران کے پھول مسالے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر زعفران یعنی اسٹگماز کو لکڑی کی تختیوں پر رکھ کر سورج کی روشنی میں سکھایا جاتا ہے۔ آج کل زعفران کو سکھانے کے لیے الیکٹرک ڈرائرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مشین میں لگ بھگ 450 ڈگری سیلسیس پر زعفران کو سکھایا جاتا ہے۔ زعفران کو مکمل طور سے سکھانے کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 700 ڈگری سیلسیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صفائی کا طریقہ۔ اصل زعفران میں پھولوں کے کچھ باقیات کو ہاتھوں سے دور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد زعفران کو کنٹینرز میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی خصوصیات محفوظ رہ سکیں۔ زعفران کی اقتصادی اہمیت۔ زعفران چونکہ دنیا کی قیمتی صنعتی ادویاتی شائع ہے، لہٰذا اس کی کافی برآمداتی اہمیت بھی ہے اور متعدد ممالک کے زرعی اقتصادی ڈھانچے میں اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں تیار ہونے والے زعفران کا 90% حصہ صرف ایران میں ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ زعفران کے پھول کا 3 ٹہنیوں پر مشتمل حصہ اصل زعفران کہلاتا ہے اور اسی حصے میں چربیات، معدنیات اور میوسلیج بھی موجود ہوتا ہے۔ اس میں بنا رنگ کے ٹرپان تیل اور سنیول والے آکسیجن مرکبات کی بدولت ایک منفرد خوشبو پائی جاتی ہے۔ زعفران میں پکروکروسین اور پکروکروزیوئڈ پائے جاتے ہیں۔
یہ پانی میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور کلوروفارم میں یہ تحلیل نہیں ہوتے۔ کروسن کی بدولت ہی زعفران میں خاص قسم کا رنگ پایا جاتا ہے اور اس میں سے گلوکوز اور کروسٹین ہائیڈرولیسس کے بعد نکالے جا سکتے ہیں۔ زعفران کا استعمال۔ زعفران کو زمانہ قدیم سے ایک لذیذ مسالے کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے اور دلکش رنگ، خوشبو آور مزے کے لیے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران لوگ اسے قدرتی رنگ کے ایک اہم ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور آج کل خوراک کے شعبے میں اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مضر اثرات۔ زعفران کے اضافی ڈوز سے کئی مضر اثرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے نارکوٹک اور ایکسٹسی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں جن سے عارضی طور پر فالج بھی ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اوور ڈوزنگ سے حمل گر جانے کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ ادویاتی اہمیت۔ زعفران میں کئی ایک طبی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آج کل چونکہ زعفران کو کئی ادویات میں شامل کیا جاتا ہے، اس تناظر میں کئی تحقیق دان اس کی جانب اپنی بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ طبی نگہداشت کے روایتی طریقوں کے دوران زعفران کئی بیماریوں کے علاج و معالجے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ زعفران نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دیسی طرز علاج کے ساتھ ساتھ زعفران کثرت سے انگریزی طریقے علاج میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت زعفران کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے جامع تحقیق کی جا رہی ہے۔ اس کے ادویاتی، غذائی اور اجزاتی پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کئی تحقیق دانوں اور ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ زعفران کو سرطان یعنی کینسر اور ٹیومر کے خلاف بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ زعفران کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اس کی کاشت کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوا۔ اجازت دیجیے، آداب۔